بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہماری گفتگو کا موضوع خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنے آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام کو دیا۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں یہ خطبہ دیا گیا۔ یہ خطبہ اس قدر جامع اور اس قدر اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت انقلاب تھی اس کے اہم ترین عناصر میں سے اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس خطبے کے بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکات بیان فرمائے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو ہم یہاں مختصر سی گفتگو میں سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا تعلیم فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی سب سے پہلی اور نمایاں ترین جو خصوصیت ہے وہ مساوات آپ نے تعلیم فرمائی وہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ تمام انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں۔ محض انسان ہونے کی وجہ سے کسی انسان کو دوسرے پر سپیریئرٹی، فضیلت، برتری حاصل نہیں، نہ ہی رنگ کی بنیاد پر، نہ ہی علاقے کی بنیاد پر، نہ ہی نسل کی بنیاد پر، نہ ہی قبیلے کی بنیاد پر، نہ مال و دولت کی بنیاد پر، اور نہ حسن و جمال کی بنیاد پر۔ کسی بھی یہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی کی بنیاد پر کوئی انسان دوسرے سے بڑا، دوسرے سے برتر، دوسرے سے افضل نہیں۔ افضلیت اور برتری کا صرف ایک ہی معیار اسلام کے ہاں ہے اور وہ ہے تقویٰ، دلوں کی پاکیزگی، نیکی کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، قرب خداوندی کے لیے کوشاں رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس کے سامنے گناہ کرنے سے شرماتے رہنا۔ یہ تقویٰ کا ایک آسان سا مفہوم ہے۔ یہی مسلمانوں کی ہاں فضیلت کا معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا، ایھا الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد۔ یہ اسی خطبے کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو، تمہارا خدا بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ جان دو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم ترین نصیحت فرمائی وہ یہ تھا کہ جان، مال اور عزت تمام مسلمانوں کی محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمانوں کی جان، مال اور عزت دوسرے کے لیے حرام ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت یہ حرام ہے۔ آپ کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ناحق کسی کا مال نہیں لے سکتے، ناحق کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے۔ چوتھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری چیز جو ہم رسول اللہ کی خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات میں دیکھ سکتے ہیں وہ غلاموں کے حقوق کی طرف توجہ دلانا تھی۔ اس علاقے میں اور اس زمانے میں غالباً سبھی علاقوں میں غلاموں کا عام چلن تھا۔ اس خطبے میں آپ نے غلاموں کو جو اس زمانے میں کوئی حقوق نہ رکھتے تھے اپنے جیسی تمام سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں،
جن کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کو سیدنا کہہ کر، ہمارے سردار کہہ کر پکارا۔ مزید اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی رسوم اور جاہلیت کے جو دعوے تھے ان کو ختم کر دیا، اور جو دعوے مثلا خون بہا کے دعوے تھے اور سود کے مطالبات چلے آتے تھے ان کو ختم کر دیا، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول کا خون معاف کرتا ہوں، اور میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی کسی سے سود کا دعویٰ نہیں کر سکے گا، اور زمانہ جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا اور ان کے حقوق کی خیال رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں، تمہارے عقد میں دی ہیں، اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کو پر اختیار حاصل کیا ہے کسی حد تک، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو آپ نے عورتوں کے ساتھ نرم اور عمدہ سلوک کرنے کا حکم دیا، اور عورتوں کو وہ تمام حقوق عطا فرمائے جس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک حدیث پاک آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کے نصاب کا حصہ تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا انی ترکتم فیکم ثقلین، میں تمہارے بیچ دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں پہلے نمبر پر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، دوسرے نمبر پر فرمایا وسنت نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی تلقین فرمائی، اور بالخصوص مکہ اور مدینہ جو کہ دارالحرم ہیں دونوں کے دونوں، وہاں پر بالخصوص امن کی تلقین فرمائی۔ فرمایا کہ اسلام کا مقصد اصل تو امن ہی ہے۔ یہ آپ کی تعلیمات کا سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام امن کو لے کر آیا ہے، اسلام کا مقصد امن ہے، اور مسلمان امن سے رہیں، امن پھیلاتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ امن و آشتی کو فروغ دیا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کی بحث میں بھی آپ جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض امن پسندی کی خاطر بہت ایسی صلح کی جو شرائط تھیں جو مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر ان کو قبول فرمایا۔ اس کے علاوہ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، مومن مومن کا بھائی ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ ان اشتکا شیء منہ علم ذلک فی سائر جسدہ، او کما قال کہ جسم میں جس طرح ایک عضو میں کوئی بیماری ہو جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ایذا ہو، تو تمام مسلمان اس کے اس دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کے مطابق مسلمانوں کو حج تعلیم فرمایا، اور جو حج کے اندر
مشرکین نے اپنی طرف سے خرافات اور بے حیائی کی باتیں شامل کر دی تھیں ان کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے حج کی اصل شکل مسلمانوں کو سیکھنا نصیب ہوئی۔ اور اس موقع کی ایک اور اہم ترین چیز جو ہوئی، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیل دین کا اعلان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ آپ پر وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی چند تعلیمات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالعموم اور بالخصوص خطبہ حجۃ الوداع کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔